تاریخ علم تاریخ اس مطالعہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بادشاہوں، نبیوں، فاتحوں اور مشہور شخصوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم شان واقعات و حوادث معلوم ہوں۔ ہر روز انسانی سوسائٹی کے تمدن، ترقی، معاشرت و اخلاق میں تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کے نئے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ مورخ ان سب حادثات و واقعات کو مرتب کرتا ہے۔ تاریخ کا لغوی اعتبار میں یہ بیان ہے کہ انسان کی ایک جائز سرگرمیوں، اخلاق، کردار اور انسانی جمع کو ایک منضبط نظام کے تحت جوڑنا اور مرتب کرنا۔ واقعات تاریخ کو پڑھنے والوں کے پیش نظر ان واقعات کا صحیح تجزیہ کرنا اور ان کے پس منظر اور محرکات و اسباب کو بطور جوہر اور لب لباب سمجھنے سے تاریخ کہلاتی ہے۔ مصنفین کے نزدیک یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے، کیا بات کی سچائی کچھ اور ہے، مگر مرتب کرنے والے اس کے برعکس تحریر کر دیتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ہی بھی دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ نیبا و نقال سلطنت نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ تاریخ جھوٹے واقعات سے بھری ہوئی ہے جس کے مرتب کرنے والا ناپاک مورخ ہے۔ غرض کہ تاریخ کا تصور الگ الگ مفکرین نے کیا ہے، مگر گوناگوں وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ محض واقعات کا مجموعہ ہے۔ جو ادوار پہلے گزر چکے ہیں یا بیت چکے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کی ضرورت، تاریخ ہمیں بزرگوں کے حالات و واقعات سے واقف کرتی ہے، دل و دماغ میں ایک حرکت پیدا کرتی ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص قسم کی پیاس اور خواہش ہے جو ماضی کی گہرائیوں میں سراغ اور کھوج لگانے پر ابھارتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کو چھوٹی عمر سے کہانیوں اور حکایتوں کی طرف مائل کرتا ہے، اطلاعات حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی فطری خواہش ان قوموں کو ترقی کے مختلف مدارج تک پہنچاتی ہے۔ تاریخ قوموں کی عظمت کا آئینہ ہے، کسی بھی قوم کے عروج اور زوال کے اسباب تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی عظمت رفتہ اور ان کے زوال کی داستان بتایا کرتی ہے کہ کیوں ان کا مقام گر گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت تاریخ کے صفحات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں انبیاء کے قصص بیان کیے تاکہ انسان مشکل حالات میں بزرگوں کے ترقی یافتہ اخلاق سے سبق لے۔ تاریخ ہمیں دعوی نہیں بلکہ نتائج سکھاتی ہے۔ انسان کی فطرت، قوموں کی ترقی اور زوال کی کیفیت اور حالات کا پتہ دیتی ہے۔ تاریخ کے فوائد، تاریخ کا مطالعہ جاہل کو باخبر کرتا ہے، انسان کو ہوشیار بناتا ہے، نصیحت دیتا ہے، اور یوں کہ تاریخ سے قوموں کے حالات، ان کی ترقی کے اصول اور زوال کے اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ احتیاط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، دل سے رنج و غم دور ہو کر سرور و خوشی سے بھر جاتی ہے۔ تاریخی واقعات کا مطالعہ کرنے والوں میں احتیاط قوت اور اطاعت باطل کی قوت کم ہوتی ہے اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔ تاریخی طالب کے عبرت حاصل کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زمانہ کے وقت، حالات اور نفوس عالم کی کیفیت پر ضرور غور کرتا ہے۔ غرض تاریخ پڑھنے والوں کو اذہان کا ایک محفوظ ذخیرہ ملتا ہے، ایک بلیغ قسم کا وسیع ذخیرہ جس کے ذریعہ سے ہر انسان وقت، حالات اور زمانہ کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی قوت رکھتا ہے۔ تاریخ کی تعلیم میں کوشش چاہیے کہ اپنے حقائق، تاریخی رسائل و بیان کا حکم رکھنے والوں کی اس تعلیم کو قابل قدر سمجھ کر فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر انسان حقائق سے استفادہ نہ کرے تو تباہی کے خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ واقعات اور حوادث زمانہ کو دیکھنے میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کون سا مفید ہے اور کون سا نقصان دہ ہے، ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے لوگ انسان کی قدرت، قوت و ضابطہ قوانین کے ساتھ ملایا کریں۔ وقت کے نشیب و فراز سے جو تغیرات ہوتے رہتے ہیں ان سے باریک بینی سے عبرت پکڑ کے سبق آموختہ حاصل کر سکتا ہے۔ فوجی خصوصیات کی حفاظت بذریعہ تاریخ، جن قوموں نے اپنے تاریخی حالات اور ایمانی ایک واقعات سے پورا تعاون حاصل کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایمانی خصوصیات کی مضبوطی قائم رہنے اور قوم کے افراد کا خاص میدان اور خاص کارگزاریوں میں شیریں چاشنی پیدا ہوتی رہی۔ بے انصافی کے وقت کبھی کبھی فرحت کی کیفیت محسوس نہ کی جا سکتی ہے۔ قوم کے اجزاء بتدریج پرے ہو کر خرابی کے موقع کے قریب کر سکتے ہیں، لیکن جو قوم چاہے وہ اپنے بادشاہ کے غلام اور رعایا کے لاکھوں روحوں کو بادشاہ کے خلاف کر سکتی ہے۔
मगर वही कौम जिसने मारिफत और मुरव्वत और शजात के वस्फ को अपने खानदान में कायम रखा हो, इसको तारीख का अटूट तावन बखूबी मिसर होता है। जो कौम अपने जवां मर्दों की हालत से बेखबर है, इनके मैदान जंग का जानसार, अबरत का ये ज़ेवर जब तक कौम के अफराद में बाकी रहेगा, कौम की शेरें चाशनी कम न होगी, बल्कि वो जिंदा व जावीद रहेगी। दुनिया में बहुत से ऐसे इनफराद और कौमों के अफराद हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया में बल्कि मरने के बाद भी अपने नक्श छोड़े हैं। यही तारीख की शान नहीं, बल्कि इंसानी अखलाकी व इफ्सानवी रोशनी के मौसर वाक़ियात हैं जिनके ज़रिया इंसान के अंदरूनी कमालात और अमली नक्श पैदा होता है। तारीख का मुतालिया करके अपना किरदार नमूना अमल बनाना चाहिए और जुल्म व शर व जहालत के रस्म को मिटाना चाहिए। तैमूर और नादिर के बाद फर्जंदों का